بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ اللہ جب قلوب کو زندگی دیتا ہے اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے ساتھ لگاؤ کے ساتھ، تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ رویے ہیں جو اس کی علامات کے طور پر آپ کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ کچھ کا ذکر ہم نے کل کی مجلس میں کیا تھا، کچھ کا آج ہم کر رہے ہیں۔ آج کی پہلی بات ہے اخبات، وبشر المخبتین، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ اخبات ہوتا ہے کہ بالکل بچ جانا اور زیر ہو جانا۔ اچھا، یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا سورۃ الحج میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ یہ تخبت وہی اخبات آ گیا کہ وہ لوگ کہ جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے اللہ کی معرفت کا، اور یہ جاننے کا کہ اللہ کون ہستی ہے اور کیا کچھ وہ اپنے پاس رکھتا ہے بندوں کی ضرورتوں کے لیے۔ تو جب ان کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کی حق ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ ایسی ان کے لیے کمال شے ہوتی ہے تو کہ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو پھر ان کے دل اس کے لیے بہت زیادہ زیر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حق کا زیر ہونا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی کے زیر ہوتے ہیں۔ اچھا، ویسے ایک لفظ کی ہم وضاحت کرتے چلیں، یہ جو لفظ دین ہے، بھلا دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا اپنا مطلب بھی زیر ہونا ہے، کسی کا مغلوب ہونا، کسی کی بڑائی کو، اس کی بالا تری کو باقاعدہ دل سے تسلیم کر لینا۔ اچھا، یہ دین ہے۔ دین کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، دین کا وہ معنی جو ہے نا جزا وغیرہ، وہ اس کے نتیجے میں ہے۔ اصل معنی دن تم فدانو۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہے وہ جو مشہور حدیث ہمارے ہاں بہت کثرت سے ذکر ہوتی ہے کہ وہ پہلی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آگے بھلا کیا لفظ ہیں؟ تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، کہ عربوں کے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور جو عجم ہیں وہ تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، تو کسی کے آگے زیر ہو جانا، بچ جانا، تدین العجم، عجم جو ہے وہ تمہارے زیر ہو جائیں گے۔ اچھا، حق کا زیر ہونا، آپ یعنی انسان کسی نہ کسی کا زیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ایک بہت بڑا بت ہے، بہت بڑا معبود ہے، اس کا نام ہوتا ہے ریاست مثلا۔ اچھا، انسان اس کا نا زیر ہوتے، یعنی خود بخود وہ اونچا ہے، بھائی ہم نیچے ہیں، کیا ابھی سوائے اطاعت کے کیا کرنا ہے، یہ ہے ہی ایسی شے، اتنی بڑی شے ہے۔ اچھا، یہ کسی زمانے میں قبیلہ ہوتا تھا، کسی زمانے میں جو ہے نا وہ بادشاہ، جو انفرادی بادشاہتیں وہ ہوتی ہیں کہ لوگ اس کے آگے سر اٹھانے کا تصور کرنا محال ہوتا ہے، اس کی کوئی ایسی دھاک ہوتی ہے جو انسان کے روئیں روئیں پر بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہے مسلمان، یہ کسی کو بڑا نہیں جانتا۔ اب یہ جو نماز میں بار بار اللہ اکبر، اٹھنا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر، حالت بدلنی ہے نماز کی کوئی بھی اللہ اکبر، بڑا صرف اللہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو مضمون ہے کہ اللہ کا بڑا ہونا، یہ عملاً قدم قدم پر اصل میں پیش آنے والی ایک حقیقت ہے۔ ہمارا نمازی تو اس کو صرف وہ مسجد کے اندر بھگتا کر باہر جاتا ہے، سارا کچھ پیچھے چھوڑ کر، اب یہ تو اس کے لیے بڑا صرف اللہ ہے۔ اچھا، تو اچھا، اور پھر مسئلہ صرف اتنا نہیں کہ بڑا صرف کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بڑا ہے نہیں، یعنی مسئلہ پھر نہیں چلو جی اللہ کی بڑائی کو مان لو، کہتا ہے اللہ کی بڑائی کا معنی بنتا ہی نہیں اس وقت اب تک سارے جو ہے نا پدے بونے، ان سب کو میں نہ اٹھا دوں، یہ جتنے جبار متکبر بڑے کج کلا اونچے شملوں والے یہ جن کی، اچھا وہ کسی کی بڑائی کو یہ نہیں مانتا، ریاست ہو کچھ اور ہو، واہ یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ۔ اچھا، تو وہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ صرف ایک کا تو زیر تو کسی نہ کسی کا آدمی ہوتا ہے، یہ صرف حق کا زیر ہوتا ہے جو اللہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ دیکھتا ہے کہ رب کی طرف سے اترا ہے تو پھر ہر انداز میں
یہ اس کا مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے اوپر حاوی کرواتا ہے، اور اس معنی میں کہ اس کے علاوہ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس پر حاوی ہو۔ اچھا، تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مظہر جب قلوب کو اللہ رب العزت سے لگاؤ نصیب ہوتا ہے تو پھر زندگی میں حق کا زیر ہونے کے رویے مسلسل اس کے اندر جنم لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز آج کے مضمون کی کچھ چیزیں کل ہم کر چکے ہیں، اس کہتے ہیں کہ وہ ہے سکینت، حق پر قائم سکینت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں کے اوپر ایک سکینت نازل کی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یعنی دین کی طرف آنا، اللہ رب العزت کو جو ہے نا اس کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، اس کے اندر اس کو ایک چین ملتا ہے، اس کے اندر اس کو ایک دل کا جو ہے نا ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، جتنا دین کے لیے مشکل فیصلہ ہو اتنا اس کو مزہ آنے لگتا ہے اس کے اندر، جتنا کوئی کڑا فیصلہ ہو اتنا زیادہ اس کو اس کے اندر لطف ملتا ہے۔ اور یہ بلا آیت کب اتری ہے؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جب حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خطرے کے منہ میں چلے گئے، بالکل بغیر اس اسلحے کے ہیں، اور جو سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا، وہ جو قریش لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کر گئے ہیں، ان کے مرکز میں چلے گئے ہیں، مکے کے وہ مالک بنے ہوئے تھے اس وقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عمرہ کرنا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، تو سب لے کر جو چلے گئے۔ منافقین جو ان کا وہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا، وہ ظن الجاہلیہ، کہ انہوں نے کہا کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، آج یہ اب نہیں واپس آنے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہ واپس آ جائے، اور نہ یہ جتنے اس کے ساتھ چل پڑے ہوئے ہیں یہ اب دوبارہ واپس آنے کے نہیں۔ اچھا، وہ جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ فیکٹ، یہ بھی مصیبت ہے۔ جو گراؤنڈ فیکٹ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا حال ہے اس موقع پر؟ کہ الذی انزل السکینۃ فی، ان کو اتنا وہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں نا، چلے جاؤ، موت ہے تو یار وہ موت تو بہت ہی اچھی۔ اچھا، اس درجے میں بندے کو موت سے بھی، جو اللہ کی خاطر ہو، جو اللہ کی خاطر ہو، موت سے بھی ایک محبت ہو جائے، ایک اس سے بھی ایک لگاؤ ہو جائے۔ خطرے ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اچھا، تو یہ نا یہ مجاہدہ کا نتیجہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ دیر ہوتا ہے، آدمی بڑا ایک مشکل وقت سے ہوتے 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 دل اس طریقے سے ایک دل جمعی پا لیتا ہے حق کے راستے کے اندر کے بہت بہت مشکل مقامات جو ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کو ایک سکون دیتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی کہتے ہیں علامت جو ہے قلوب کی زندگی کی، وہ یہ ہے کہ وہ شے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سارے انبیاء لے کر آئے ہیں، اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی خاطر زمین میں ایک قوت بننا، یہ جو چیز ہے۔ اچھا، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جانا اور ان کے لیے آدمی کا دل دھڑکنا۔ غالباً سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ واللہ مجھے کسی دوسرے ملک میں پتہ چلے نا کہ مسلمانوں کے ملک میں اللہ نے بارش دی ہے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نہ آپ کا یہ ملک ہے، نہ آپ کی زمینیں ادھر ہیں، نہ کچھ ہیں، مسلمانوں کے ملک میں بارش پڑی ہے نا، کہتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کو کہیں کچھ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کئی ساروں ہم نے بھی دیکھا ہے جن کو اللہ نے زندہ دل دیے ہوئے ہیں ان کو راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، یار فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اچھا، یہاں پر نا ہم ایک بہت اہم بات کرنا چاہیں گے، جو مؤلف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے۔ اچھا، ایمان والوں، ایمان میں آپ کو پتہ درجات ہیں، جتنا کوئی زیادہ ایمان والا ہے، ایمان کی بنیاد پر اس سے آدمی کو لگاؤ ہو، یہ قلب کی زندگی کی علامت ہے۔ اچھا، ایمان کی بنیاد پہ اور واحد اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، یہ صرف اس ایمان کی کو کوئی شے ریپلیس نہیں کرے گی ایمان کی بنیاد۔ ہاں، ایمان میں کوئی زیادہ ہے تو اس کے لیے زیادہ آپ کا دل دھڑکے گا، اس کے لیے آپ زیادہ فدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پر زیادہ آپ جان نچھاور کریں گے۔ جس میں نسبتاً کم ہوگا اس کے ساتھ یہ معاملہ کم ہوگا، لیکن اوپر نیچے کسی کے ساتھ زیادہ ہونا، کسی کے ساتھ کم ہونے کی بھی جو بنیاد ہوگی، اچھی طرح ذرا نوٹ کر لیجئے، وہ صرف ایمان ہوگا۔
اس ایمان کو ریپلیس کرنے والی کچھ چیزیں آ گئی ہیں. مسلک تو محبت تو مسلک والوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، باقی کون ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ تنظیم. وہ سارے وہ بڑے ہیں اس گروہ کے یا اس جتھے کے یا اس تنظیم کے یا اس گروپ کے، وہ بھی ساری حدیثیں اپنی اس دائرے پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیاد بناتی ہیں ایمان کو، عمل صالح کو، یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بنیاد سے ہٹا کر اپنے مسلک پر لگاتا ہے، اپنی تنظیم پر لگاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف اس ایک شے کو آپ غور کر لیں تو بہت تھوڑے رہ جائیں گے جو صرف ایمان کی بنیاد پر محبتیں کرتے ہیں. بہت تھوڑے رہ جائیں گے. ساروں کی محبتیں کسی اور وجہ سے ہیں. ساروں کے جو ہے نا وہ سارے یارانے ایک دوسرے کے لیے مرنے تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ایمان اللہ عالم کم ہی کہیں پر ہوتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ خالص ایمان والی محبت ہوتی ہے جو انسان کے اندر بے حد و حساب پیدا ہو جاتی ہے. مسلمان کی خوشیاں اس کی خوشیاں ہو جاتی ہیں، مسلمان کی غمیاں اس کی غمیاں ہو جاتی ہیں، اور اس بنیاد پر یہ جو ہے نا جو ایک وحدت برادری اللہ والوں کی زمین پر ہے، یہ اس کے جو ہے نا وہ جز بن جاتا ہے اس کی سوچوں کا اور اس کے خیالات کا. اس حوالے سے یہ آیت بھی لے کر آئیں کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ان سارے بھائیوں کو جو اس ایمان کے پہ ہم سے پہلے پائے گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یا اللہ ایمان والوں کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کدورت نہ آنے دینا. یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایمان والوں کے خلاف. تو ایمان جو ہے یہ ایک شرعی حقیقت ہے، وہ شرعی حقیقت ہے، اس کو کوئی مسلکی تنظیمی حقیقت سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگلی کہتے ہیں کہ جو علامت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل سے کینے اور بغض کو، نفرتوں کو نکال دیتا ہے. یعنی اللہ کی محبت جو ہے وہ ایمان والوں سے نفرتیں رکھ کر نہیں ہو سکتی. یہ پچھلی جو بات ہوئی ہے تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی ہے. وہاں ایک تھی محبت، وابستگی، ان کے لیے آدمی کا دل دھڑکنا. یہاں یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت ساروں کے ساتھ اس کا بغض پڑا ہوتا ہے، اس کی کدورتیں ہوتی ہیں. کافر کے ساتھ دشمنی بھلا کس کو ہے؟ دشمنیاں ساری ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. کبھی اس کی کوئی وجہ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی وجہ ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں سے کدورتوں کو نکال دینا، مسلمانوں کے خلاف جو بغض ہیں، نفرتیں ہیں، وہ ایسے دل کے اندر نہیں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا جب ذکر فرمایا تو کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. ذرا یاد کرو اللہ کی نعمت جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تب اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کے اندر ایک الفت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم اس کی اس نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ جو بھائی بھائی ہونا ہے نا مسلمان کے ساتھ، اور اس کے خلاف جو ہے نفرتیں اور انتقام، ضدیں جو ہیں، یہ جو ہے تو ضد بازی ایمان کی موت کی علامت ہوگی، اللہ کی محبت کے منافی ایک چیز ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہیں جو قلب کو زندگی ملنے کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی ہیں، تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ معاملہ ٹھیک جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے الٹ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے قلوب کی زندگی کے الٹ لفظ کیا ہوگا؟ موت. کہتے ہیں اس کی جو آخری صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ دلوں کی موت ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ موت سے پہلے یا موت سے کم تر بھی کچھ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے روگ، مرض، بیماریاں. تو کہتے ہیں کہ دلوں کی بیماریاں جو ہیں اگر بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہوں اپنے اندر، تو یہ ایک علامت ہوگی اس بات کی کہ قلوب کی جو زندگی ہے، اللہ رب العزت کی قربت والی جو صورت ہے، وہ آپ کو اس وقت میسر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کی چند علامات ہم آپ کو بتاتے چلیں. یہ ہے کہ اللہ کا رزق صبح و شام کھانا، کبھی نہ سوچنا کہ یہ کس کا ہے، اور اس پر جو ہے نا شکر مندی، احسان جو ہے وہ نہ ہو. وہ ایک شیخ ابن باز کے بارے میں ایک صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ کم کسی کو ظاہر موقع ملا، کم ہمارے ملنے والوں کو، کہتے ہیں اللہ جانتا ہے مجھے ہر کھانے کے بعد اتنا اللہ کے آگے شکر کرتے ہیں ایسے جیسے اس کو بندے کو کبھی کھانا نہ ملا. کہ تو اتنا زیادہ یا اللہ تو نے کھلا دیا، اتنا تیرا شکر ہے.
کہتے کرتے بولتے ہی جا رہے تھے. خیر وہ بہت کو خاص اللہ والا اتنا زیادہ بھی کرتا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اکثر و بیشتر جو ہے انواع و اقسام کے کھانے آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ میرے رب کا جو رزق ہے اس پر شکر جو ہے وہ بنتا ہے. تو رب کا رزق کھاتے چلے جانا اور کبھی شکر کا نہ سوچنا. اور شکر بھی وہ جو پوری توجہ کے ساتھ ہوتا ہے، پورے جو ہے وہ انسان کے قلب کی شرکت کے ساتھ جو شکر ہوتا ہے وہ. کہتے ہیں کہ دوسری یہ ہے کہ مردوں کو دفنانا اور کچھ دل پر واردات نہ ہونا. وہ کتنوں کو دفناتا ہے روزانہ، اللہ استغفر اللہ، مطلب نام لیے بغیر ذکر کر دینے ہمارے. یہ مجھے یاد ہے گاؤں میں وہ بندہ ہوتا تھا اور جو کو سب سے پہلے قبر کو پہنچا ہوتا تھا. اچھا مطلب یعنی قبر کھودتا، ہر بندے کی قبر اس نے بیچارے نے کھودی ہوگی، نماز نہیں پڑھتا تھا. اچھا اس کو ہم کہتے ہیں شریف آدمی، تو ہر ایک کی قبر کھودتا ہے. قبر مطلب قبر جب کھودی جا رہی ہوتی ہے بندے کے دل کو کچھ ہوتا ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ سر یہ کھودی ہوئی قبر کو ذرا ایک بار دیکھو تمہیں دنیا کی حقیقت نظر آ جائے. اچھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا قلب میں ٹس مس سے مس، قلب کو دل کو کچھ ہوتا ہی نہیں. کوئی بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، اچھا سوچا بھی تو ہوگا، بچوں کا سوچا یار یہ مر گیا یہ اچھا، لیکن یہ ہے کہ کسی بندے کی مہلت عمل ختم ہوئی اور آج اس کو اللہ کے ہاں پیش کیا جا، یہ تصور ذہن کے اندر آنا کسی کے موت کے ساتھ. اچھا اس طرح کے جو لطیف احساسات ہیں وہ قلب سے چھین لیے جاتے ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہی نہیں ہیں. کہ رزق کھانا اور شکر کا نہ سوچنا، مردوں کو دفناتے چلے جانا اور کبھی زندگی اور موت کی حقیقت کے بارے میں نہ سوچنا. یہ بندے پہ اچھے اور برے جو حالات آتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے حوالے سے نہ سوچنا کہ یہ مجھے اللہ نے موقع دیا تھا، یہ پیسہ دیا، یہ مجھے اللہ نے کوئی رتبہ دیا ہے، کوئی مقصد ہو سکتا ہے ایسا. تو جو حالات اور واقعات کے اندر جو خفیہ اللہ رب العزت کا ہاتھ کار فرما ہے اور اس کی قدرت اور اس کے فیصلے، بھائی صاحب یہ اگر آج کا دن ملا ہے تو اس کے فیصلے سے ملا ہے، ورنہ یہ کب ملتا تھا؟ بہت ساروں کو نہیں ملا ہے، کل کو ملے گا. اچھا تو جو مل رہا ہے اس کے فیصلوں سے مل رہا ہے، وہ فیصلے اس کے کسی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی مقصد سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ سارے خیالات، یہ ساری سوچیں قلب سے نکال دی جاتی ہیں اور ایک بہت ہی روٹین کی زندگی اور ایک بے حس زندگی اس کی جو ہے وہ چلتی ہے. اچھا اللہ کے ساتھ دوستی جو ہے اس کی جو کیفیت ہے کہتے ہیں اس دل میں نہیں پائی جاتی. اللہ کے دشمنوں تو اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں، اس کو تو اگر وہ اس کا دل زندہ ہو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، یہ باقاعدہ علامت ہے. اچھا البتہ یہ ہے کہ جب وہ یہ دل کی زندگی نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی حدیں، مطلب بہت سارے نے کہا کہ یہ روزانہ اس معاشرے کے اندر رہنے سے ویسے ہی انسان کی حس مر جاتی ہے، ایمان والی حس مر جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑی جا رہی ہوتی ہیں. وہ جس رب کو قرآن مجید میں دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو وہ رب ہے کہاں یہاں استغفر اللہ لوگوں کی زندگیوں میں. اچھا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دوستی کے جذبات، اللہ رب العزت کی خاطر دشمنی کے جذبات، اللہ کی حدوں توڑنے کے حوالے سے جو ایک مومن کو ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ ساری یہ اعلیٰ احساسات جو ہیں، برگزیدہ احساسات انسان کی زندگی سے وہ نکلتے چلے جاتے ہیں. آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی. اس سبق کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل کے درس میں اس کو ہم انشاءاللہ پورا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت